آج صبح ہم 10ویں آیت پر غور کریں گے، جہاں لکھا ہے لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا جانتا ہے، جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ اس کلام کا تھوڑا سا پس منظر یہ ہے، 22ویں باب میں ایوب کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی اور دوست جس کا نام ہے الیفز تیمانی، 22واں باب اگر آپ گھر میں جا کے پڑھیں تو 22ویں باب کا لب لباب یہ ہے کہ ایوب کا دوست جب ایوب کو بیمار دیکھتا ہے، اس کے بدن میں پس پڑی ہوئی ہے، بدبو آتی ہے، کیڑے چل رہے ہیں اور اس کی بری حالت، برا حشر ہے اس کا، تو 3 دوست آئے ہیں اس کو تسلی دینے کے لیے۔ جب وہ تسلی دینے کے لیے آئے تو وہ تسلی دینے کے لیے تھے اور اس کا دکھ بانٹنے کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے آئے تھے، لیکن جب ہم کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ ایوب کیوں بیمار ہوا، اس کا گھر بار کیوں لٹ گیا، اس کو کیوں مالی نقصان ہوا، کیوں وہ مسائل کا شکار رہا، اور ایک خدا پرست اور مشہور خدا پرست ہونے کے ناطے اس کی حالت جو کسی گناہ گار بدکار کی ہوتی ہے اس طرح کی کیوں ہو گئی، وہ اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں تینوں۔ اور وہ جواب تلاش کرتے کرتے وہ گھوم پھر کر وہ آئے تسلی دینے تھے، لیکن اپنی گفتگو سے وہ ایوب کے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے۔ 22واں باب جو ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ الیفز تیمانی ایوب کے دوستوں میں سے ایک دوست اس کو یہ بتا رہا ہے کہ تیری زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے تجھے خدا سزا دے رہا ہے، تو بیمار اس لیے ہوا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے، نہ ان دوستوں کو وجوہات کا علم ہے اور نہ جس پر آزمائش آئی ہوئی ہے اس کو علم ہے۔ وہ بھی خدا سے شکایت کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہاں میرے سے کوئی اتنی بڑی کوئی بدکاری یا پاپ یا گناہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں میری یہ حالت ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو جانچتا ہے تو اسے کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی۔ ہوتا یہ ہے کہ آج کی دنیا میں آج کے بیشتر ایسے ایماندار ہیں جنہوں نے ایوب کی کتاب میں سے اس کے دوستوں کی غلطی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اور وہ سبق کیا ہے کہ بہت ساری باتیں، واقعات، حادثات ہم انسانوں کے ساتھ، خدا پرستوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، مقدسین کے ساتھ پیش آتے ہیں جن کی وجوہات کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، ہم جانتے نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہم رائے زنی کرنے سے باز نہیں آتے۔ ایوب کے تینوں دوست جو تھے وہ بزرگ تھے، وہ بڑے تجربہ کار تھے، ان کو ایوب سے محبت بھی تھی۔ جب وہ آئے تھے انہوں نے اپنے گریبان چاک کیے تھے، اپنے پر خاک ڈالی تھی اور وہ دھاڑے مار مار روئے تھے اپنے دوست کی پہلی دفعہ جب انہوں نے شکل دیکھی کہ اس کی حالت کیا ہوئی ہے۔ دور دراز سے سفر کر کے دکھ اور بوجھ بانٹنے کے لیے وہ آئے تھے، ہمدردی اور لگاؤ کا، محبت کا، انس کا اظہار کرنے کے لیے وہ آئے تھے، اور انہوں نے شروع میں ایسا کیا بھی، لیکن رفتہ رفتہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہوئے کہ ہمارے دوست کی یہ حالت کیوں ہے، تو وہ غلطی کے مرتکب ہوئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ دیکھیے کسی راست باز پر تو مصیبت تھوڑی آتی ہے، اس کو تو خدا سنبھالتا ہے، وہ تو کبھی مشکل میں ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو شکست نہیں کھا سکتا، کمزور نہیں ہو سکتا، بیمار نہیں ہو سکتا، تو اگر یہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو گناہ اس کے اندر ہے جس کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ یہ ساری بات آپ کو
ایوب کی کتاب کے 22ویں باب میں ملے گی۔ اس پس منظر میں ایوب نبی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو جواب یہ دے رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے خدا کی کسی نہ کسی جگہ پر توہین کی ہے، ناراض کیا ہے، اور میری زندگی میں کوئی بدی ہے، کوئی گناہ ہے، یہ تمہاری نظر میں ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا خدا جس راستے پہ میں چلتا ہوں وہ کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ آپ کو نہیں پتہ، آپ رائے زنی کرتے جا رہے ہیں۔ آپ آئے تھے مجھے تسلی دینے کے لیے، آپ میرے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں، لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی گناہ ہے جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو میں اپنے آپ کو راست باز تو نہیں ٹھہراتا، خصوصاً خدا کے سامنے، لیکن جہاں تک میں اپنے آپ کو پرکھتا ہوں، مجھے کوئی ایسا پاپ نظر نہیں آتا جس کی مجھے سزا مل رہی ہو۔ مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ کوئی ایسا گناہ جو میں نے کیا ہو، کر رہا ہوں، میرے اندر ہو، وہ آپ کو دکھائی دے یا نہ دے، میرے بلانے والے یا میرے خدا کو اس کا علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ قائلیت اور ایمان کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ یعنی خدا اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، میرا پاؤں اس کے قدموں سے، یہ نہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو میں خدا کے خلاف بڑبڑانے لگا، یہ نہیں کہ میں نے ایمان رکھنا چھوڑ دیا، نہیں۔ تمہاری رائے، تمہاری سوچ، تمہارا مشورہ، تمہاری اسیسمنٹ وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں خدا کی نگاہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو وہ دعویٰ کرتا ہے، پر میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا اور میں اس کے رستہ پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ، اور میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں۔ یعنی میرے پہ مصیبت آئی، سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہی کیوں آئی ہے، آپ کو جو سمجھ آئی ہے میرے دوستو آپ نے بتا دی ہے، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں تو اس قدر دکھ اٹھانے کے باوجود بھی میرے قدم اس کے ساتھ لپٹے رہے، یا میں اس کے ساتھ لپٹا رہا۔ جو حکم خدا نے دیے ہیں اس کے لبوں سے نکلے ہیں، یعنی اس کا کلام، میں پیچھے نہیں ہٹا۔ اکثر اوقات انسان جب خدا سے ناراض ہوتا ہے یا وہ اپنے حالات کو، مسائل کو اور اس کے اسباب کو سمجھتا نہیں ہے، تو اس کا دل اس خلوص اور پاک دامنی سے جو خدا کے ساتھ ہونی چاہیے وہ ہٹ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے، یعنی میں مسلسل خدا کی راہ پر چلتا رہا ہوں، اور جس راہ پر میں چلتا ہوں وہ جانتا ہے مجھے۔ میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ اب اس پس منظر میں وہ یہ کہہ رہا، لیکن وہ اس رستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے، جب وہ مجھے تالے گا۔ اب اس کو تھوڑی سی سمجھ آئیے یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ مجھے تالے گا، تانا جو ہے یہ ٹیسٹنگ، اس کا مطلب ہے پرکھنا۔ جب مجھے وہ تالے گا، جب مجھے وہ پرکھ لے گا، جب وہ مجھے جانچ لے گا، جب وہ مجھے امتحان میں سے گزار لے گا، جب وہ مجھے آزما لے گا، پرکھ لے گا، تو پھر وہ ڈکلیئر کرے گا، میرا خدا اس بات کا اعلان کرے گا کہ اگر ایوب چاندی کی مانند ہے یا ایوب سونے کی مانند ہے تو اس میں کوئی کھوٹ اور کوئی ملاوٹ نہیں ہے، وہ میرا منصف ہے، آپ میرے منصف نہیں ہیں۔ تو جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ اب خدا جو ہے وہ انسانوں کو، خاص طور پر ایمانداروں کو تاتا ہے،
یعنی ان کو سادہ لفظ میں سمجھنے کے لیے اگر آپ یاد رکھ سکیں، جب وہ مجھے پرکھ لے گا، جب وہ مجھے ٹیسٹ کر لے گا، ٹھیک ہے؟ خدا اپنے لوگوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، ان کو پرکھتا ہے، ان کو آزماتا ہے۔ خدا کے کسی بھی شخص کو، خصوصاً ایماندار اور مقدس شخص کو، پرکھنے کے 7 اسباب ہوتے ہیں۔ 7 اسباب میں سے پہلا سبب ہوتا ہے ایماندار کو باطن میں روحانی طور پر پاک صاف کرنا۔ سونے چاندی کو جب پگھلایا جاتا ہے بھٹی میں یا کھٹالی میں، تو اس کو گرم کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے تاکہ اس میں سے کثافت دور کی جائے، اس کو خالص کیا جائے، اس کو صاف کیا جائے۔ تو ایک تو خدا انسانوں کو صاف کرتا ہے، اور اگر یساع نبی کا صحیفہ اس کا 48 باب اور اس کی 10ویں آیت آپ نکال لیں تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ یساع نبی کا صحیفہ اس کا 48 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ بہت ساری آیات ہم نہیں پڑھیں گے تاکہ ہم وقت بچائیں، خاص آیات ہم پڑھیں گے۔ یساع نبی کا صحیفہ اس کا 48 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں نے تجھے صاف کیا، لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے مصیبت کی کٹھالی میں تجھے صاف کیا۔ سونا چاندی جو ہوتا ہے اس کو کٹھالی میں، جو کہ دھات کو پگھلانے کے لیے ایک پیالی ہوتی ہے، اور بھٹی بھی ایک ایسا آتش دان ہے جس میں دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے، بھلے وہ سونا چاندی ہو، بھلے وہ لوہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں لکھا ہے، دیکھ میں نے تجھے صاف کیا، لیکن چاندی کی مانند نہیں، وہ تو دھات ہے۔ میں نے مصیبت کی کٹھالی میں تجھے صاف کیا۔ تو اس کا مطلب ہے، اور میری دعا ہے کہ آج کے کلام کی ہم سبوں کو سمجھ آئے، جب بھی کوئی ایماندار خاندان یا شخص یا کلیسیا مصیبت میں پڑتی ہے تو کم ایمان والے اپنے سر پر باہیں رکھ کر تو واویلا کرتے ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ خدا مصیبت لاتا ہے، آنے دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ میں نے تجھے صاف کیا، لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے مصیبت کی کٹھالی میں سے، اس کے آتش دان میں سے، اس آگ میں سے، مصیبت کی آگ میں، جس کا بزرگ پطرس اپنے خط میں، پہلے خط کے 4 باب میں ذکر کرتے ہیں کہ آئے بھائیو، مصیبت کی وہ آگ جو تم میں بھڑکی ہوئی ہے، اسے انوکھی بات نہ سمجھنا۔ تمہارے اور بہن بھائی بھی اسی طرح سے پرکھے جاتے ہیں، مصیبت میں سے گزرتے ہیں۔ انسانی کمزوری یہ ہے کہ ہمارا بدن، ہماری عقل، ہمارا ذہن مصیبت نہیں چاہتا۔ خدا صاف کیسے کرتا ہے؟ مصیبت کے ذریعے سے۔ وہ میں نہیں کہہ رہا، کلام میں لکھا، میں نے مصیبت کی کٹھالی میں تجھے صاف کیا۔ اب کئی دفعہ مجھے اور آپ کو مصیبت میں خدا پڑھنے دیتا ہے تاکہ ہمیں صاف کرے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہائے شیطان آج کل مجھے جینے نہیں دیتا، یہ ساری جو ہے کسی نے جادو کیا ہے، ہارے میرے ساتھ خدا بھی میرے ساتھ نہیں ہے، یہ مصیبت میرے اوپر ہی کیوں آتی ہے؟ تو ہم اس زاویے سے اپنے آپ کو اور اپنے حالات کو اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی خدا پرست شخص جو سیدھی چال چلتا ہے، خدا کے ساتھ وفاداری سے راست بازی کی زندگی بسر کرتا ہے، سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں جس مصیبت میں پڑی ہوں یا پڑا ہوں، یہ مصیبت میرے گناہ کا نتیجہ ہے، یا
خدا ہی ہے جو مجھے مصیبت کی کٹالی میں سے جو مجھے گزار کر صاف کر رہا ہے۔ تو اگر خدا کسی کو صاف کرے تو اس میں کوئی برائی ہے؟ اگر کوئی ایماندار پیور ہوتا جائے، خالص ہوتا جائے، پاک سے پاک ترین ہوتا جائے، کامل ہوتا جائے تو اس میں کوئی نقصان ہے؟ تو کیا ہم خدا مصیبت میں ڈال کر ہمیں کو خوش ہوتا ہے؟ اس سے تو گھوم پھر کر مجھے اور آپ کو فائدہ ہے۔ خدا صاف کر رہا ہے، لیکن چونکہ کل ہی خدا نے میرے ساتھ کلام کیا کہ تم روحانی نہیں جسمانی ہو۔ جب خدا کی مرضی ہوگی تو میں سناؤں گا اس کا کیا مطلب ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جسمانی بھی ہوں تو ہم اپنے آپ کو روحانی سمجھتے ہیں، ہم آزمائش میں بھی گزرے تو ہم اس کی روٹس تلاش کرنے میں ناکام ہیں۔ یہاں خوبصورت بات لکھی ہے، میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے مصیبت کی کٹالی میں تجھے صاف کیا۔ تو اگر مجھے خدا صاف کرتا ہے، آپ کو خدا صاف کرتا ہے، ہماری فیملی کو خدا صاف کرتا ہے، تو صاف ہونے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے کیا کرنا چاہیے؟ سپرد کرنا چاہیے، سرنڈر کرنا چاہیے، حوالے کرنا چاہیے۔ کر صاف۔ چھوٹے بچوں کو دیکھیے، چھوٹے بچوں کو کبھی کبھی سردیوں میں کہنا کہ چلو تو جب نہلانا ہے تو بچے کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں نہانا، کیوں؟ سردی لگتی ہے، تو ماں پھر بھی نہلاتی ہے۔ کیا بچے کو اس غرض سے نہلاتی ہے کہ اس کو نہلاؤں تو اس کو نمونیا ہو جائے؟ نہیں، صاف کرنی۔ ہم بچے ہیں نا، خدا بہت بڑا ہے، اس کے کاموں کو سمجھنا، بائبل بتاتی وہ ہمارے ادراک سے پرے ہے، وہ سمجھ سے بالا ہے۔ ایوب کی سمجھ سے بالا تھے، اس کے 3 دوستوں کی سمجھ سے بالا تھے۔ اتنا بڑا خدا کا خادم پولس رسول اس کی سمجھ سے بالا تھے۔ اس نے رومیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اس نے کہا واہ خدا کی حکمت جو انسانی ادراک سے پرے، اس کے فیصلے درست اور راست ہیں، بھلے وہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ تو لہٰذا خدا جب کسی کو تانا چاہتا ہے، تاتا ہے، یا اس کو اپنی مصیبت کے آتش دان میں یا بھٹی میں یا کھٹولی میں خدا جب رکھتا ہے، تو میں نے 7 مقاصد آپ کو بتائے، بھی میں آپ کو پہلا بتا رہا ہوں۔ پہلا اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا انسان کو صاف کرتا ہے۔ خدا جو کتنا صاف اور پاک ہے، پیور ہے، کہ اس میں ذرا بھر بھی تاریکی، وہ نور ہے۔ تو اگر وہ ہمارے اندر سے کوئی نہ کوئی تاریکی دور کرتا ہے اور ہمیں مصیبت میں پڑنے دیتا ہے، لکھا ہے نا، یہ جو بیج بونے والے کی تمثیل ہے وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ انجیل میں، متی کی انجیل کے 13ویں باب میں، اور اس تمثیل کے ساتھ ہی اس کی تفسیر بھی لکھی ہے نا۔ تو وہاں لکھا ہے کہ جب کلام کے سبب سے کیا آتی ہے؟ مصیبت آتی ہے۔ کون سی کیا کہنا چاہیے، زمین کا یہ ذکر ہے جو پتھریلی زمین میں جلد بیج اگاتا ہے، چند روزہ ہے، جب کلام کے سبب سے مصیبت آتی ہے مرجھا جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، ختم ہوتا ہے، چند روزہ ہے۔ تو کلام کے سبب سے بھی مصیبت آتی ہے جب آپ خدا کے کلام پر چلنا چاہیں۔ جہاں جہاں بھی دنیا میں مذہب کے نام پر اذار ثانی ہوئی ہے، بھلے مسیحوں کی ہوئی ہے، دیگر اقوام کی، ہمارا تو واسطہ مسیحوں کے ساتھ ہے، وہ کس سبب سے ہے؟ کلام کے سبب سے، علم الہیات کی تعلیمات کے سبب سے۔ تثلیث ہو سکتی ہے، مسیح کا کفارہ ہو سکتا ہے، مسیح کی الوہیت ہو سکتی ہے، بہت ساری جو وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ کلام کے سبب سے۔ کلام کی کئی سچائیاں اگر ہم بائبل میں سے نکال دیں تو ساری دنیا کے مذہب ایک ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ تفریق کون سی چیز پیدا کرتی ہے؟ کلام کی سچائی ہے جو لطیف کو کثیف سے کیا کرتی ہے؟ جدا کرتی ہے۔
آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، آپ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ جیسے مرد اور عورت کے ملاپ سے بیٹا پیدا ہوا ہے، یسوع مسیح ویسے بیٹا نہیں ہے، ہم مانتے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں وہ خدا کا روحانی بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے ہم نہیں مانتے۔ تو پھر کلام کے سبب سے کیا آئے گی؟ مصیبت آئے گی، شرک، کفر، آپ کافر۔ تو اس لیے خدا کا شکر ہے، اسی لیے تو اس کلام پر چلنا مشکل ہے، اور اسی کلام پر چلنے اور اس کی پیروی کرنے ہی کی ہماری بلاہٹ ہے، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو لہٰذا دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مان نہیں، میں نے مصیبت کی کٹالی میں تجھے صاف کیا۔ اور آگے ذرا وجہ پڑھ لیں، یہ ہمارے لیے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے اپنی ہی خاطر یہ کیا کیونکہ میرے نام کی تکفیر۔ وجہ کیا ہے میں نے تجھے مصیبت میں پڑنے دیا؟ کیونکہ تیری وجہ سے میری توہین ہو رہی ہے، تیرے چال چلن کی وجہ سے، تیرے کردار کی وجہ سے، تیری بری گواہی کی وجہ سے، خوشخبری کے موافق نہ چلنے کی وجہ سے، محض نامی مسیحی ہونے کی وجہ سے، گلے میں کراس پہنی ہوئی ہے اور وہ ایسے گندے اور حرص سے ساتھ کام کیے جا رہے ہیں، تو توہین اور تکفیر اور بے عزتی کس کی ہو رہی ہے؟ جس کے ہم نام سے کہلاتے ہیں۔ کوئی بھی پوچھے آپ کون ہیں، کیا مذہب ہے، تو ہم نے کیا بتانا ہے؟ ہم کرسچنز ہیں، مسیحی ہیں۔ تو اگر ہم جس کے نام سے کہلاتے ہیں، دیکھیے ہمارے معاشرے میں کئی خاندان اتنے غیور ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فلاں بچے نے یا خاندان کے کسی فرد نے خاندان کی کیا کٹوا دی ہے؟ ناک کٹوا دی ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ اس طرح کی حالت میں گاؤں میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ گاؤں چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ کیوں؟ اب ہم لوگوں کو ان کا سامنا نہیں کر سکتے، ہماری اتنی بے عزتی ہوئی ہے اس واقعہ کی وجہ سے، اتنی ہوئی ہے کہ ہم نہیں رہ سکتے۔ کئی دفعہ لوگ ملک چھوڑ دیتے، صوبہ چھوڑ دیتے، شہر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان سے توہین، تحقیر، بے عزتی، بدنامی ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ جب میں اور آپ دعوے دار ہوں کہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ ہمارا استاد ہے اور ہم اس کے شاگرد ہیں، جب ہم دنیا میں یا پاکستان میں ہم یہ دعویٰ کرنے والے ہوں اور پھر کام ہمارے ایسے ہوں جس سے خدا کی تکفیر ہو رہی ہے۔ یاد ہے آپ کو ایوب کی بیوی نے یہی لفظ استعمال کیا نا، کب تک تو اپنی راست بازی پر قائم رہے گا، کہاں ہے تیرا خدا؟ تیری یہ جو بری حالت ہے، اگر خدا تجھ سے راضی ہے تو تیری یہ حالت ہوتی؟ چھوڑ ایسے خدا کو، اس کی تکفیر کر اور جان دے اور چھوٹ جا اس دکھ سے۔ اس مرد خدا کا جواب کیا تھا؟ تو نادان عورتوں جیسی باتیں کرتی ہے، خدا سے عزت بھی ہم نے پائی ہے، برکت بھی پائی ہے، شہرت بھی پائی ہے، دولت بھی خدا نے دی ہے، عزت سب کچھ خدا نے دیا ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ یہ ہے تو نادان عورتوں سی باتیں کرتی۔ تو یہاں جو لکھا ہے کہ میں نے مصیبت کی کٹالی میں تجھے صاف کیا اور میں نے اپنی خاطر، اور 2 دفعہ لکھا۔ جہاں بھی بائبل میں کوئی بات 2 دفعہ لکھی جائے یا دنیاوی لٹریچر میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمفسس، وہ بات اہم ہے، زور دیا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی خاطر، ہاں اپنی ہی خاطر یہ کیا، یعنی مصیبت کی کٹالی میں تجھے صاف کیا، اپنی خاطر۔ وجہ کیونکہ میرے نام کی تکفیر، میں تو اپنی شوکت دوسرے کو، یعنی جو شوکت، عزت، جلال، مرتبہ خدا کے لیے ہے اور اسی کو زیب دیتا ہے، وہ ہماری کرنیوں کی وجہ سے شیطان لے جائے تو پھر خدا کا دل کس قدر دکھے گا۔
اس لیے بزرگ پطرس رسول نے یہ کہا کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، آئے بھائیوں، مصیبت کی یہ آگ جو تم میں بھڑکی ہوئی ہے، اسے کوئی انوکھی بات نہ سمجھنا۔ جب مسیحی ہونے کی خاطر ستائے جاؤ تو خوش ہو اس بات کے لیے۔ گناہ کر کے مکے مت کھاؤ، گناہ کر کے اپنی ناک مت کٹواؤ، گناہ کر کے آنسو مت بہاؤ۔ کلام پر چلنے کی خاطر اگر ستائے جاؤ، دکھ اور مصیبت اور آزمائش کا سامنا ہو تو خوشی مناؤ، اس لیے کہ تم صاف کیے جا رہے ہو۔ جتنا زیادہ تم صاف کیے جاؤ گے اتنا ہی زیادہ تمہارے بدنوں سے خدا کا، اور خدا کے جلال کا مطلب ہے خدا کی عزت۔ دعا تو ہم کرتے ہیں نا، کرواتے بھی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، خدا مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک دفعہ ایک پاسٹر کے پاس کوئی شخص آیا تو کہنے لگا پاسٹر صاحب میرے لیے دعا کریں۔ اس نے کہا بھی بتاؤ کیا دعا کریں؟ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے برکت دے۔ اس نے کہا آنکھیں بند کرو۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو کہا خداوند پاک خدا، جتنی بھی مصیبتیں اس آدمی پر نازل کر سکتا ہے نازل کر یسوع مسیح کے نام میں۔ وہ بندہ کہنے لگا میں نے تو آپ کو کہا تھا برکت کی دعا، آپ نے یہ دعا کیا کر دی؟ کیونکہ پاسٹر کو تو پتا تھا کہ پروسیس کیا ہے، راستہ کیا ہے۔ تو اگلا شخص جو تھا وہ سمجھ نہ پایا، اور میرا خیال ہے کہ اسی شخص میں ہم بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی مصیبت آتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ کون سی برکت ہے بھائی۔ لیکن اگر آج ہم یہ سمجھ جائیں ہر مصیبت نہیں، ہر مصیبت نہیں، جس کی اجازت خدا دیتا ہے اور وہ ہم پر آئے اور اس سے ہم پیوریفائی ہو جائیں، خالص ہو جائیں، پاک ہو جائیں، کاملیت میں ایک قدم آگے بڑھ جائیں، رتی بھر بھی ناراستی ہمارے اندر سے یا تاریکی اندر سے دور کر دی جائے تو ہمیں کتنا فائدہ ہے۔ نہ صرف ہمیں فائدہ ہے، کلیسیا کو فائدہ ہے، خدا کی بادشاہت کو فائدہ ہے، یہاں تک میں کہوں گا خدا کو فائدہ، کیونکہ اس کی تکفیر ہونی بند ہو جائے گی، اور اس کے مقابلے میں ہماری کیا ہوگی؟ خدا کی کیا ہوگی؟ عزت ہوگی، عزت ہوگی۔ تو اس لیے مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ اپنے آپ کو پرکھنے کا اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلانے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ انسان اپنے اٹھنے بیٹھنے پر غور کرے، اپنے باطن کو ٹٹولے، اپنے ارادوں، اپنی نیتوں، اپنے منصوبوں کو اور اپنے باطن کی حالت کو دیکھے۔ میری اور آپ کی کمزوری یہ ہے، ہماری انگلی اٹھتی ہے دوسرے پر کہ وہ ایسا ہے، ان کا خاندان ایسا ہے، وہ شخص ایسا ہے، وہ شخص ایسا ہے۔ اچھا ہو کہ ہم ایک اچھا روحانی اصول دیکھیں، وہ جیسا بھی ہے وہ جانے، خدا جانے میں کیسی ہوں اندر سے، اوپر سے نہیں، کیونکہ ہم بروپیے بھی ہیں نا، ریاکار بھی ہیں۔ اندر سے میں کیسی ہوں؟ کیا میں ایوب کی طرح دعویٰ کر سکتی ہوں، کر سکتا ہوں کہ جس راستے پہ میں چلتا ہوں وہ جانتا ہے، وہ میری خوابگاہ کی بھی چھان بین کرتا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، پوشیدگی میں میں خدا کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کیا گفتگو کرتا ہی نوز، میں کیا ارادے اور منصوبے بناتا ہوں، کیا میری رائے زنی ہے دوسروں کے بارے میں ایوب کے دوستوں کی طرح، وہ جانتا ہے۔ یہ اس کا دعویٰ ہے، اور اگر ہم بھی اس طرح کا دعویٰ کر سکیں کہ جس راستے پہ میں چلتا ہوں میرا منصف ہوگا، وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کس حد تک میرے اندر ناراستی ہے، کہاں سے شروع ہوئی، کہاں تک ہے، یہ فیصلہ وہ کرے گا۔ مجھے جہاں تک پتہ ہے میرے قدم، ایوب نبی فرماتے ہیں میرے قدم اس سے نہیں ہٹے، اس کے لبوں سے نکلے ہوئے احکامات کی میں نے قدر کی ہے، میں نے ان پر عمل کیا ہے، میں برگشتہ نہیں ہوا،
میں برگشتہ نہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کوئی آزمائش ہے, جب وہ مجھے تالے گا, پرکھ لے گا, تو پھر اس مصیبت کی بھٹی میں جس میں جیسے سونے اور چاندی کو پرکھا جاتا ہے, تو پھر میں پیور ہو کر میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. اس کے لیے روحانی بلوغت چاہیے, میچورٹی. جو روحانی طور پر بالغ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے حالات میں خدا کی آواز سننے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا, میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, میں اس وادی میں سے گزرا یا گزرنا پڑا یا گزارا گیا, گزر رہی ہوں یا گزر رہا ہوں. کیا مقصد ہو سکتا ہے خدا کا؟ کیا ہونے والا ہے میری زندگی میں؟ اور اکثر یاد رکھیے جو بات ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اکثر جب آپ دکھ میں سے, مصیبت میں سے گزریں گے تو آپ ریفریش ہو کے روحانی ترقی کر کے پہلے سے زیادہ قوت اور مسا سے اور روحانی جوش سے بھر کر ایک لیول اوپر آ کر خدا کی پیروی کریں گے. اس کے لیے یعقوب کے عام خط کی 12ویں آیت میں پڑھوں گا, زبانی آپ مت نکالیے. لکھا ہے, مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے, کیونکہ جب مقبول ٹھہرا, یعنی آزمائش میں کامیاب ہو گیا, پاس ہو گیا, خدا نے امتحان میں سے اس کو گزارا, وہ تو بلیسڈ ہے, وہ تو مبارک ہے. مبارک ہے وہ شخص, یعقوب کا عام خط پہلا باب 12ویں آیت, مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے, کیونکہ جب وہ مقبول ٹھہرا, پاس ہو گیا اس امتحان میں, تو آگے لکھا ہے وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا. خدا ایسی تھوڑی مصیبت میں ڈال رہا ہے, آگے کچھ دے گا, جو پہلے نہیں ہے اس سے بڑھ کر دے گا, یا جو پہلے ہے اس میں اضافہ کرے گا. تو پھر گھبرانے کی ضرورت ہے؟ اپنے سکون کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنی خوشی کو قائم رکھنے کے لیے, اپنی گواہی کو درست رکھنے کے لیے, اپنی رویا پر چلتے رہنے کے لیے, اس رخ سے بھی ہمیں دکھوں اور آزمائشوں کو دیکھنا ہے کہ کیا خدا ہی تو نہیں ہے جو مجھے صاف کر رہا ہے, وہ مجھے تا رہا ہے. پھر ہم یہ کہنے کے لائق ہوں گے, جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی طرح نکل آؤں گا. یہ امید کا پیغام ہے, ایمان کا اظہار ہے, مایوسی کا نہیں ہے. دوسری بات ہے تنبیہ کرنا. تنبیہ کے ساتھ سزا جڑی ہوئی ہے. بچہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے مختلف پروسیس ہوتے ہیں. بچہ جب غلطی کرتا ہے تو زبانی طور پر اس کو منع کیا جاتا ہے, خبردار یہ کام نہ کریں. یہ تنبیہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. کبھی کبھی ڈانٹ کر کہا جاتا ہے, کہیں کہیں ماں کی یا باپ کا سر جو دیکھنا ہوتا ہے نا, گھور کر دیکھنا, وہی کافی ہے. کبھی کبھی بچے کو دھمکی جاتی ہے, اگر تو باز نہ آئے تو پھر میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا. اور پھر کبھی کبھی تماچا یا چھڑی, پہلے منہ سے ہے, پھر سزا کا ایک پہلو ہے کہ جب وہ سارے طریقے کارگر ثابت نہیں ہوئے اور متعلقہ شخص سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر خدا سزا دے کر. جب شاعر بانی میں شریک ہونے کی تعلیم دی گئی کرنتھس کی کلیسیا کو, تو لکھا گیا کہ جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہوتا ہے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اگر ہم اپنے آپ کو پرکھتے تو سزا اسی سبب سے بتیرے بیمار ہیں اور کمزور ہیں, کو مر بھی گئے ہیں. اور آگے لکھا ہے خدا تمہیں سزا دے کر تنبیہ کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم. تو پہلا مقصد کیا ہوا, پھر یا طریقہ تا لینے کا کیا ہوا, مصیبت. پھر دوسرا ہے تنبیہ کرنا, سزا
دے کر سکھانا، کاٹ چھانٹ کرنا تاکہ اور زیادہ پھل آئے، ریفائن ہو جائے، اخلاق درست ہو جائے، عادات درست ہو جائیں۔ تیسری بات جو ہے وہ بھی ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا کے ایجوکیشن سسٹم کو ذہن میں لائیں تو ایک بچہ فرض کریے 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، سارا سال پڑھا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 8ویں جماعت میں جانے کے لائق ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کون سا امتحان؟ سالانہ اس کا امتحان ہوگا۔ اس امتحان میں کئیوں نے فیل ہو جانا، انہیں کلاس رپیٹ کرنی۔ تو جنہوں نے امتحان میں اچھی کارکردگی دکھا کے پاس ہونا ہے تو وہ پروموٹ ہو جائیں گے۔ خدا کے اسکول میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ خدا ہمیں صاف کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، ترقی پروموٹ کرنے کے لیے، جس کے لیے آپ لفظ بائبل کا ایک استعمال کر سکتے ہیں، سرفرازی، اقبال مندی، ٹھیک ہے، اگلی سٹیج پر لے جانا کسی خدا کے بندے اور بندی کو، ترقی کرنا، اس کی سرفراز کرنا۔ تو اگر خدا ایسے حالات میں، مصیبت میں ڈال کر ہمیں اور دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے، کیا کرتا ہے، اس کا رسپانس کیا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے، اس امتحان میں یہ پاس ہوتا ہے، نہیں ہوتا، مقبول ٹھہرتا ہے، نہیں رہتا، کیونکہ خدا تو ہمیں گرانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے تھوڑی خدا ہمیں امتحان میں سے گزارا ہے، وہ کائے کے لیے گزارا ہے؟ ہمیں آگے برکت دینے کے لیے۔ کیا اس لائق ہے کہ اس کو دے دیا جائے؟ آفسز میں آپ دیکھ لو، لوگ سال ہر سال تک کام کرتے ہیں، پھر جا کر ان کی پروموشن ہوتی ہے، کوئی مینیجر بن جاتا ہے، کوئی اسسٹنٹ مینیجر بن جاتا ہے، کوئی ڈائریکٹر بن جاتا ہے۔ اس طریقے کی پروموشنز جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور انسانوں کی ترقی ہوتی ہے۔ تو خدا تو چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں، ہم بڑھتے جائیں۔ اور میں تو اس سال پہلی دفعہ نئے سال پہ کلام نہیں سنا سکا، لیکن میں آج دہراتا ہوں، ہر آنے والے سال میں بھلے چند قدم ہی ہم خداوند کی نزدیکی اور قربت حاصل کریں، ہمیں بڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 20 سال پہلے جو ہمارا روحانی قد تھا یا معیار تھا، 20 سال پہلے بھی وہی تھا اور اب بھی وہی ہے، نہیں۔ آپ دیکھیے کہ نیچرل جو طبعی طور پر ایک بچہ سال کے بعد اس کا قد نہیں بڑھتا۔ ہر آدمی دیکھ لیتا ہے کہ پچھلے سال تو اتنا تھا، اب یہ بڑا ہو گیا، بڑی ہو گئی۔ بچوں کو غیر بھی مشاہدہ کر کے تو اظہار خیال کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی ترقی سب پر ظاہر ہونی چاہیے۔ جو کچھ پچھلے سال نہ کر سکے، جو باتیں رہ گئیں، کمزور پائے گئے، روحانی ترقی نہ کر سکے، ادھر کدھر روحانی جمود رہا ہماری زندگیوں میں، تو اس سال ہمیں وہ گوارا نہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہمیں ترقی کرنی ہے، ہمیں پروموٹ ہونا ہے، ہمیں سرفراز ہونا ہے۔ یشوع سے کیوں کہا گیا شریعت کی یہ کتاب، پہلا باب 8ویں آیت، شریعت کی یہ کتاب تیری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے تو اطاعت کر کے اس پر عمل کرے تو خوب کامیاب ہوگا، خدا تجھے سرفراز کرے گا۔ تو کون نہیں چاہتا کہ خدا ہمیں سرفراز کرے، ہماری توفیق کو بڑھائے، ہمارے مسع کو بڑھائے، ہماری روحانی سمجھ کو بڑھائے، ہمارے روحانی اختیار کو بڑھائے، ٹھیک ہے، ہماری خدمت کو بڑھائے۔ کون نہیں چاہتا بھائی؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ خدا مصیبت میں، امتحان میں سے گزارے گا، پھر کیا کرے گا؟ پروموٹ کرے گا، سرفراز کرے گا۔ اور پھر چوتھی بات، روحانی بھلائی۔ کئی چیزوں میں جسمانی طور پر ہمیں نقصان نظر آتا ہے، لیکن اس کا فائدہ جو ہے روحانی ہے۔ آپ کو یاد ہے فلپے کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بزرگ پالوس نے کہا، جتنی باتیں یا چیزیں میرے نفع کی تھیں ان کو میں نقصان دہ سمجھتا ہوں، اور یہاں تک کہ کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں۔ تو کئی دفعہ دنیاوی طور پر، مالی طور پر کئی ایسے نقصانات ہمارے ہو جاتے ہیں،
اور ہمیں فکر لاحق ہو جاتی ہے، خدا سے ہم گلہ اور شکوہ کرنے لگتے ہیں، لیکن ان میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، ہماری بھلائی ہوتی ہے، ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے نقطہ نگاہ سے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، خدا اپنے نقطہ نگاہ سے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہے۔ ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی انکل میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ کہنے لگی وہ امریکہ میں میری منگنی ہوئی ہے، وہ شادی کی کوئی ڈیٹ نہیں دیتے ہیں اور وہ ایسے ٹال ٹول رہے ہیں، دعا کریں میری شادی ہو جائے، اسی لڑکے کے ساتھ ہو جائے۔ میں نے کہا میں نے نہیں یہ دعا کرنی۔ تھوڑی سی وہ فکر مند ہوئی۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تیری شادی ادھر نہ ہو تو تیرے لیے بھلا ہوگا، لیکن اس کو کریز تھا امریکہ جانے کا۔ میں نے کہا بیٹا دنیاوی نقطہ نگاہ سے دیکھیں، تیری شادی ہو جائے تو امریکہ چلی جائے تو کیا حرج ہے اس میں دنیاوی طور پر، لیکن اگر یہ رکاوٹیں پڑ رہی ہیں، ہو سکتا ہے خدا اپنی محبت میں تجھے بچا رہا ہو اس شخص سے اور اس خاندان سے۔ میں نے یہ دعا نہیں کرنی، دعا ضرور کروں گا، یہ دعا کروں گا کہ خداوند اگر یہ تیری مرضی میں ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو تو ساری رکاوٹوں کو دور کر، اور اگر رکاوٹیں پڑ رہی ہیں اور ان کو تو پتہ نہیں ہے امریکہ کا، یہ جو جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا، تو اگر یہ تیری مرضی ہے کہ اس کا اس میں بھلا ہے کہ اس خاندان یا اس شخص کے ساتھ بڑھے، وہ پہلے سے شادی ہو، شرابی کبابی ہو، یہ تو ادھر جا کے پتہ چلے گا۔ صرف ایک مثال میں نے آپ کو بتائی ہے سمجھانے کے لیے۔ بعض اوقات ہم اپنی تمام صلاحیتیں ہم استعمال کرتے ہیں، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ اس میں میری بھلائی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم نے دیکھا بھی تو اپنی بھلائی کو جس حد تک ہم پہچان سکتے ہیں اور خدا پہچان سکتا ہے وہ برابر ہے۔ دیکھیے ایک بچہ ہے، وہ سانپ کو پکڑتا ہے، زندہ سانپ ہے، وہ اس کو پکڑتا ہے۔ ایک بچہ اس کو کیا پتہ ہے؟ ایک بچہ موم بتی کے شعلے کو پکڑتا ہے، پکڑنا چاہتا ہے، اس کو کیا پتہ میرا ہاتھ جل گیا؟ بڑوں کو پتہ ہے، وہ روکتے ہیں نہیں۔ بچہ روتا ہے، پتہ نہیں کون سی برکت میرے سے چھین رہے ہیں۔ تو چونکہ ہم روحانی نہیں ہیں نا، تو ہماری سوچ جسمانی ہے، اس لیے ہم چیزوں کا ادراک، ان کی ایویلویشن، ان کے اندازے لگانا، ان کو پرکھنا، اس میں ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ خدا سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ خدا جب ہمیں مختلف حالات اور وادیوں میں سے گزارتا ہے یا گزارے گا، اور خصوصاً مصیبت کی کٹالی میں گزارے گا، یا ایوب کی طرح جب ہمیں وہ تائے گا، تو اس میں سے ایک مقصد ہوگا کہ وہ ہمارا بھلا کرے۔ میں ابھی آیات میں نہیں جا رہا، وقت بچانے کی خاطر صرف سمجھ آئیے کہ سب چیزیں مل ملا کر خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ کسی کا بچہ پیٹ میں ضائع ہو جائے، وہ کبھی بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ اس میں کیا بھلائی ہے، خدا کو پتہ ہے، خدا کو پتہ ہے۔ اس لیے سرنڈر کرنا، خدا کے حوالے اپنے آپ کو کرنا، تابع کر دینا۔ خدا میں نہیں جانتی یہ کیوں ہوا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، تو بھی میں اتنا دنا، اتنا دور اندیش نہیں ہوں، میں نہیں سمجھ پا رہا۔ ایوب اتنا بڑا نبی وہ نہ سمجھ پایا، تو ہم جو جسمانی ہیں، اتنے روحانی بھی نہیں، ہم کہاں جا سمجھ پائیں گے؟ اتنا بڑا خدا کا خادم جسے مسیح کا قائم مقام کہتے ہیں، بزرگ پولس رسول، وہ بہت ساری باتوں میں خدا کو نہ سمجھ پایا، اور اس کے برتاؤ کو، اس کے کاموں کو نہ سمجھ پایا، تو ہم کیسے اتنی آسانی سے سمجھ لیں گے؟ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ پہلے سمجھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو تابع کرنا چاہتا ہے یا بات ماننا چاہتا ہے۔ حقیقی فرمانبرداری یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے کاموں کو نہیں بھی سمجھتے تو خود ایوب کی طرح کہ میں نہیں سمجھتا میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ مجھے آزما رہا ہے، وہ مجھے پرکھ رہا ہے، جب مجھے وہ تالے گا
تو میں تو اپنے دل کا پتہ ہے، مجھے اپنے ضمیر کا، اپنے گریبان کا، اپنی لائف کا پتہ ہے. جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی طرح نکل آؤں گا، خدا سے شاباش حاصل کر سکوں گا. یہ میرے دوستوں کے بھی منہ بند ہو جائیں گے جو غلط اندازے لگا کے تبصرے کر رہے تھے. پانچویں بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، پرکھنا، امتحان میں سے گزرنا، امتحان کرنا کسی کا کہ کوئی شخص خدا کے ساتھ جو زندگی بسر کر رہا ہے کس لیول تک کھڑا ہوا ہے، کس مقام تک ہے. اس میں خدا انسان کو پرکھتا ہے. داؤد بادشاہ نبی بھی تھے، انہوں نے کہا ہے خدا مجھے جانچ اور مجھے پرکھ، دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے. سلیمان بادشاہ نے کہا تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. کئی دفعہ میں اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اس بات میں ٹھیک ہوں، میں بے قصور ہوں، لیکن بزرگ پولس رسول کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے میں راست باز تھوڑی ٹھہرتا ہوں. میرا پرکھنے والا کون ہے؟ اصل ججمنٹ تو وہ ہے. جب وہ ظاہر کرتا ہے انسانوں کا حال ان کے اوپر، تو پھر لوگ ریئلائز کرتے ہیں، کنوکشن ہوتی ہے، قائل لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہ اقرار کرتے ہیں. میں نے ایسی میٹنگز خود بھی کروائی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو اپنا چھوٹا سا گناہ بھی نہیں مانتے تھے، وہ پوری کلیسیا کے سامنے دھاڑیں مار مار کر روئے، اور انہوں نے سب کے سامنے گواہی دی ہے، اپنے پوشیدہ گناہوں کو اقرار کیا. کب؟ جب خدا کا روح کسی کو اپنی گرفت میں لے کر ملامت کرتا ہے، کنوکٹ کرتا ہے، قائل کرتا ہے، اور خدا اس کا چہرہ، اس کی حالت باطنی ہو یا ظاہری ہو، پوشیدہ ہو، وہ اس پر ظاہر کرتا ہے، تو روح کی قائلیت کے سامنے انسان جو ہے وہ کھلم کھلا برملا اس کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں. پانچویں بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے کہ خدا پرکھتا ہے، خدا انسان کو امتحان میں سے گزارتا ہے، دیکھے کہ یہ میرے ساتھ جو چلتا ہے، پیروی کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، یہ کس مقام پر کھڑا ہے، اور اگر یہ اس لائق ہے، اس کے مقام کو، اس کے روحانی قد کو بڑھایا جائے، اس کے اختیار کو بڑھایا جائے، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر کمی ہے تب بھی اس امتحان میں ہم محسوس کریں گے، توبہ کریں گے، معافی کے طلبگار ہوں گے. اس کے بعد چھٹی بات ہے تصدیق. تصدیق سے مراد کیا ہے؟ تصدیق سے مراد یہ ہے کہ خدا نے شیطان کو بھی ہرانا ہے، خدا نے شیطان کو بھی ہرانا ہے، ثابت کر کے کہ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی میرے ساتھ وفادار ہے. ایوب کی جو ساری جو سٹوری ہے، اس کی بنیاد پہلے باب میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے کہ معاملہ خدا اور شیطان کے درمیان تھا. تو ایوب بیچارہ بزرگ بیچ میں پس رہا تھا، اور اس کے 3 دوست بھی بیچارے غلطیاں کر رہے تھے. اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ خدا نے فخر کیا اپنے بندہ پر شیطان کے سامنے. کیا تو نے میرے بندہ ایوب کا حال دیکھا جو مجھ سے ڈرتا اور بدی سے دور ہے؟ اس نے کہا جی دیکھا ہے، ضرور دیکھا ہے، لیکن آپ سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے، ایسی تھوڑی رہا. اپنی اتنی برکت اس کو دے رکھی ہے، اتنی برکت دیکھ رہی ہے، اپنے علاقے کا بڑا سیٹھ ہے، بڑا شیخ ہے، بڑا امیر سردار ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کو نقصان دیں گے، یہی آپ کے منہ پہ آپ کو برا بلا لگائے گا. یہی تھا نا. اب ایوب کو پتا تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں، نہ اس کے دوستوں کو پتہ ہے. بات ہے خدا اور شیطان کے درمیان، اور ایک خدا پرست مرد خدا بیچ میں کچلا جا رہا ہے، اور وہ حیران ہے میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے. اس وقت ایوب کی کتاب کون سی لکھی ہوئی تھی؟ آج ہمیں بھی نہ پتہ ہوتا کہ اگر یہ کتاب لکھی ہوئی ہمارے پاس نہ آتی، ہمیں اس سٹوری کا کیا پتہ ہوتا. تو وہ فخر کر رہا ہے، اور خدا ثابت کرنا چاہتا ہے، تصدیق کرنا چاہتا ہے اس بات کی، اور شیطان کو منوانا چاہتا ہے کہ دیکھ. اور پھر وہ ساری آزمائش شروع ہوتی ہے خدا کی اجازت سے. اور پھر ہسٹوریکل بات کہہ دی نا ایوب نے، خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک. تو ابلیس کے منہ پہ تماچا پڑا.
ثابت ہو گیا کہ ایوب پیسے کے لالچ میں، بھیڑ بکریوں کے، اونٹوں اور گدھوں کے لالچ میں وہ خدا کی پیروی نہیں کرتا، وہ خدا کی عزت کرتا ہے، وہ خدا سے ڈرتا ہے۔ جو اس نے اپنی تلخی میں باتیں کی ہیں نا، وہ تو اگلے جو بعد کے ابواب ہیں اس میں جا کر اس نے کی ہیں، جب اس کی آزمائش کیا ہو گئی ہے؟ طویل ہو گئی ہے، طوالت اختیار کری، لمبی ہو گئی ہے، تو اپنی تلخی میں پھر وہ بولا۔ ابتدائی چیپٹر آپ دیکھیں تو اس میں اپنی زبان سے اس نے خدا پر ظلم کرنے کا کوئی الزام نہیں لگایا، بلکہ اس کو کیا کہا؟ مبارک کہا۔ ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، ننگا ہی میں چلا جاؤں گا، خدا نے یہ سب کچھ دیا تو اسی کا دیا ہوا تو اس نے لے لیا، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اس کا کہنا۔ تو خدا کبھی کبھی آپ کے بارے میں لوگ جو بھی رائے رکھیں گے نا، اور رکھتے ہیں لوگ، کبھی کبھی خدا آپ کو مصیبت میں، آزمائش میں، امتحان میں سے گزار کر اس بات پر مہر کرے گا کہ آپ اس کی ہیں اور وہ آپ کا ہے، یہ تصدیق کرے گا۔ آج ہمارا دل خوشی سے بھر جاتا ہے جب ہم ایوب کی ساری آزمائش اور کہانی کا انجام دیکھتے ہیں۔ پہلے سے زیادہ سرفراز کیا، دگنی برکت دی، جب آزمائش میں سے مقبول ٹھہرا، پاس ہو گیا تو اس لیے اگر شیطان جو دن رات بھائیوں پر الزام لگاتا خدا کے حضور، یا انسان اس شخص کے خلاف الزامات لگاتے ہیں، شکوک رکھتے ہیں، تو اگر خدا تصدیق کرتا ہے، ویریفائی کرتا ہے کہ یہ میرا ہے، بڑے قیمتی الفاظ لکھے، تو نے میرے بندہ ایوب کا حال دیکھ، میرا بندہ ایوب، یسایا کے نبی کے صحیفے میں یعقوب کو میرا بندہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر خدا کنفرم کرنے کے لیے، اپنے لیے نہیں، خدا کو تو پتہ ہے، دوسروں کے لیے اور خصوصاً شیطان کے سامنے ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ میں نے اس کو امتحان میں سے گزار دیا، یہ دیکھ یہ پاس ہے، یہ کامیاب ہے، اس نے میری توہین نہیں کیا ہے، یہ کلام سے ہٹا نہیں ہے، ایمان سے ہٹا نہیں ہے، یہ پہلے کی طرح میری راہوں پر چلتا رہا ہے۔ کیا حق تجھے پہنچتا ہے اس پر الزام لگانے کا؟ تو شیطان پھر دم دبا کر بھاگے کہ نہیں بھئی، اس آدمی کا پیچھا چھوڑو، یہ خدا سے نہیں ہٹتا، اس کے قدم خدا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ہمارا بھی فائدہ، ہماری روحانی ترقی، اوپر سے خدا کا جلال۔ اور ساتویں بات ہے اصلاح۔ اب میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے سے کامل ہو چکے ہوئے ہیں۔ اگر تو جیسے ہمارا بلانے والا پاک ہے ویسے ہم نے انہیں پاک، اگر تو ہم نے مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچنا ہے، اور اگر جو لکھا ہے کہ کامل بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، یعنی ہمیں کوئی کمی نہ رہ جائے، کمال تک پہنچیں، پرفیکشن تک پہنچیں، ہم سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہوئے ہی نہ خیالات میں ہو، نہ باطن میں ہو، نہ ظاہر میں ہو، تو ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح کے لیے یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں جو انگور کے حقیقی درخت کی تمثیل بتائی ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا تو خدا اسے کاٹ ڈالتا ہے، جو اچھا پھل لاتا ہے لیکن اس کا پھل تھوڑا ہے، کیونکہ میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے، تم بہت سا پھل لاؤ، پھل وہ لاتا ہے ایماندار ہے، مقدس ہے، خدا کا چنا ہوا ہے، لہو سے دھلا ہوا ہے، پاک سے معمور ہے، برگزیدہ ہے، سب کچھ ہے، پھلدار بھی ہے، لیکن پھل تھوڑا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ دنیا میں جہاں جہاں انگور پیدا ہوتا ہے
وہاں کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہر سال انگور کی بیل کی کاٹ چھانٹ نہ کی جائے تو اگلے سال وہ پہلے جیسا پھل نہیں لاتا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ ہے ہر سال اس کی کاٹ چھانٹ، جتنا کاٹ چھانٹ کیا جائے گا نیکسٹ ایئر اتنا زیادہ فلرش ہوگا. تو یہ میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ بھی خدا اصلاح کے لیے کہ ہم بہتر ہو جائیں، ہماری کمیاں، وہ گناہ جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتے ہیں وہ مزید ہمیں الجھا نہ سکیں، وہ چیزیں پرکشش جو ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، بھلے انسان ہو، بھلے منصوبے ہوں، بھلے پیسہ ہو، بھلے کسی کی صورت ہو، بھلے اور کچھ، جو چیز ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، دنیا کی روش ہو، اس سے ہٹانے کے لیے کہ نہیں تو میرا ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تیرا راستہ نہیں ہے، یہ تجھے زیب نہیں دیتا ہے، خبردار تو نے ایسا کیا، میں تجھے کوڑوں سے درست کروں گا، میں تجھے مصیبت کی ڈالی میں ڈال کر صاف کروں گا. باز آ اس بات سے، کیونکہ ہم لوارث بھی نہیں ہیں، ہم آوارہ بھی نہیں ہیں، اور ہم حرام زادے بھی نہیں ہیں. ہم خدا کے بیٹے ہیں اور ہماری باپ کی عزت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم خدا کی ملکیت ہیں، اس کی جائیداد ہے. ہم وہ لوگ ہیں جن کے نام کتاب حیات میں لکھے، آسمانی شہری. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا پر حکمرانی کرنی ہے، خدا کے ساتھ بادشاہت کرنی ہے. تو خدا ہمیں تیار کرتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے، خالص کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے. ایوب نبی کا یہ دعویٰ، لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے. جب وہ مجھے تالے گا، مجھے وہ پرکھ رہا ہے، مجھے وہ صاف کر رہا ہے، مجھے وہ امتحان میں سے گزار ہے، میری وہ اصلاح کر رہا ہے، میری روحانی ترقی ہونی ہے، مجھے تنبیہ کر رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے میری بھلائی کے لیے ہی ہوئے گا. جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. آئیے آج اپنے حالات میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کس دکھ میں سے میں گزر رہا ہوں. آیا یہ میری کسی غلطی، نافرمانی، پاک رکو رنجیدہ کرنے کے نتیجے میں ہے؟ یہ ابلیس کا کوئی حملہ ہے میرے اوپر، ابلیس مجھے آزما رہا ہے؟ یا اپنی مرضی میں، ساورینٹی میں، اپنی مرضی میں، اپنی حکمت، اپنی دور اندیشی، اپنی کاملیت کی بنیاد پر خدا ہے جو مجھے صاف کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، ترقی دینے، سرفرازی دینے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، میری بھلائی کے لیے ایسا کر رہا ہے، مجھے پرکھ رہا ہے، میرا امتحان کر رہا ہے، کنفرم کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ تو جس جگہ پر ہے ٹھیک ہے. اور وہ میری اصلاح تو نہیں کر رہا ہے. میں کاٹ چھانٹ سے بغاوت نہ کروں، سرکشی نہ کروں، بلکہ کاٹ چھانٹ ہونے دوں. آئیں ہم اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں. تھوڑا سا اس وقت سال کے شروع میں اپنی شخصی حالت، خاندانی حالت، چرچ کی حالت پر ہم غور کریں. گناہ کر کے مکے نہ کھائیں، اوروں کے کام میں مداخلت کر کے نقصان نہ خود اٹھائیں نہ دوسروں کو پہنچائیں. شیطان کو اگر موقع دیا ہے تو خدا کو برا بھلا نہ کہیں کہ خدا کہاں تھا. اگر خدا ہمیں پرکھ رہا ہے تو شیطان کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. اگر تلخی میں کچھ بولتے رہے ہیں، جس کے بارے میں آخر میں ایوب نے کہا تھا، جو کچھ میں نہ سمجھا وہی میں نے کہا، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے
مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، کیونکہ میں نے اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالی جو نہیں نکالنی چاہیے تھی، اس لیے میں خاک اور راکھ پر توبہ کرتا ہوں۔ لہٰذا خدا کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہو، خدا کے ساتھ آپ نے اپنے معاملات درست کرنے ہوں دونوں صورتوں میں، تو اس وقت ہم نے دعا کرنی ہے ایسے تمام بہن بھائیوں کے لیے جن کو اس بات کی ضرورت۔ اگر آپ تائے جا رہے ہیں اور آپ کو سمجھ ہے کہ خداوند نے مجھے اس میں سے گزارا ہے، تو گردن کشی نہ کریں، سرنڈر کریں، کہیں خداوند تیرا شکر تو میرا ہے، میں قیمتی ہوں تیرے لیے، میں تیرا برتن ہوں، اس لیے تو مجھے صاف کر رہا ہے۔ پہلے میں نہیں سمجھتی تھی، میں سمجھتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ آپ دکھوں میں سے گزار کر انسان کو کامل کرتے، میں تو کامل ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے کامل کر رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں، میں خوش ہوں، صرف مجھے توفیق دے۔ اور اگر صورتحال دوسری ہے تو پھر اقرار کر کے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ جن کو ایسی دعا کی ضرورت ہے خاموشی سے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، تاکہ ہم خداوند کے فضل کے تخت کے سامنے چلیں، تاکہ ہم پر رحم ہو اور خدا سے وہ فضل حاصل کریں جو ہماری اشد ضرورت ہے۔ اور کتنی مبارک حالی کی بات ہوگی کہ اگر ہم یہ کہہ سکیں میں جس راہ پر چلتا ہوں یا راستے پہ چلتا ہوں، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے میں کس قدر گناہ گار، نافرمان، بدکار، سرکش، باغی ہوں یا نہیں ہوں۔ وہ دونوں صورتوں میں منصف وہ ہے، میں اپنا منصف نہیں ہوں، کوئی اور میرا منصف نہیں، وہ منصف ہے۔ جب وہ مجھے تالے گا، بہنوں بھائیوں، میں اور آپ کسی کو مت تائیں، یہ خدا کا کام ہے۔ پگھلانا، آگ میں سے گزارنا، روح سوزان کے وسیلے سے پاک کرنا، یہ خدا کا کام ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اپنی زندگی درست رکھنی ہے، ہمیں اپنا اپنا تعلق خدا کے ساتھ درست رکھنا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم جب ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرے تو ہم خدا کے ساتھ صلح رکھیں۔ اگر ہمارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ تو اپنی اس حرکت اور ان حرکات کی وجہ سے تو خدا کو ناراض کر چکا ہے، اس کی تو نے توہین کی ہے، تکفیر کی ہے، تیری وجہ سے ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اس صورتحال میں معافی، سچی معافی، سچا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، صرف خدا کے سامنے باطن میں۔ دوسری صورت میں اگر ہم صاف دلی سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کا روح ہمیں ملامت نہیں کرتا، قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، اور خدا وہ 7 مقاصد جو کلام کی بنیاد پر میں نے آپ کو سمجھائے ہیں، وہ ہماری زندگی میں ان میں سے ہمیں گزار رہا ہے، تو پھر شکر گزاری کریں کہ میں خدا مجھے صاف کر رہا ہے، خدا مجھے کاملیت کی طرف لے جا رہا ہے، خدا مجھے پرفیکٹ کر دے گا، خدا میری کانٹ چھانٹ کرے گا، اور میں چاہتا ہوں میری ہو تاکہ میں اور زیادہ پھل لاؤں اور میرے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔